ایک دردمند دل کی پکار۔ سید مولود احمد صاحب جمبا صاحب کے دستے راست ہی نہیں بلکہ جمبا صاحب نے انہیں اپنا روحانی فرزند قرار دیا ہوا ہے۔ اس قدر قرب کا تعلق رکھنے والے شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اعتراضات کرتے ہوئے دیکھ کر ایک حساس دل رکھنے والے شخص محترم محمد ناصر اللہ صاحب نے بڑے خلوص اور دردمندی کے ساتھ عبدالغفار جمبا صاحب کو حقیقت حال سے آگاہ کر کے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے۔ محترمی جناب عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں آپ کے پیروکار جناب حضرت سید مولود صاحب آپ کے ایک دوسرے پیروکار کو زاہد خان صاحب کی نبوت کے متعلق قائل کر رہے ہیں۔ شعیب بھائی، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ زاہد صاحب اپنے آپ کو خدا ہرگز نہیں کہتے۔ خدا کا دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کو اپنی محبت سے نوازا ہے۔ حضرت سید صاحب فرماتے ہیں کہ تقریباً 17 بندے ہیں جنہوں نے خدا سے ملاقات کی ہے اور وہ زاہد صاحب کی پیروی کی بدولت ایسا ممکن ہوا ہے۔ 17 لوگ ہیں ان کے ماننے والے، جن کے ساتھ تقریباً میری کوئی 10 سے انفرادی طور پہ بات ہو چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ شخص جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب سید مولود صاحب خدا کی تلاش کی خاطر ہی زاہد خان صاحب سے جا ملے ہیں اور اسی رب کی تلاش میں ہی انہوں نے آپ کا دامن پکڑا۔ اور اگر اور پیچھے جایا جائے تو یہ کہنا بھی حق بے جانب ہوگا کہ جناب سید صاحب نے احمدیت میں خدا کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی، اور پھر یوں ہوا کہ احمدیت میں خدا کی تلاش سے خدا نہ ملا، اور وہ آپ کی بیعت میں اس تمنا پر کہ آپ خدا کے موجودہ وقت کے نبی ہیں اور شاید آپ سے ملنے سے خدا کی تلاش مکمل ہو، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی قربت میں رہ کے بھی خدا کے ساتھ ملنے کی جو سید صاحب کی تمنا ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ حالانکہ آپ کی محبت اور اطاعت میں سید صاحب نے ہر قربانی پیش کی اور آپ کے ہر بیانیے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے، اور پھر یوں ہوا کہ ان کے کانوں میں جو آواز بڑی دیر سے گونج رہی تھی کہ زاہد خان صاحب جیتے جاگتے خدا کے دیدار کا دم بھرتے ہیں اور عاشقان حق تعالیٰ روز اس کنواں سے پیاس بجھاتے چلے جاتے ہیں، تو سید مولود صاحب اس تمنا پر پھر کہ شاید خدا کا دیدار ممکن ہو، آپ کی اطاعت سے نکل کر بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مرزا صاحب کی اطاعت سے نکل کر ایک ایسے شخص کے حلقہ یاراں میں داخل ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی شریعت اور ان کے دین کے سراسر مخالف ہے۔ شریعتیں منسوخ ہونا کیا بڑی بات ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل کیا تھا؟ نہیں کیا۔ اور پھر رسول پاک آئے ہیں تو انہوں نے بھی تو شریعت منسوخ کر دی، تو کیا خدا کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کوئی شریعت منسوخ کر دے؟ کیا اس میں بڑی بات ہے؟ مطلب خدا جس نے وہ چیزیں بنائی ہیں وہ اس کو کاٹ کے نہیں بنا دے یا اس کو بدل کے لوگوں کو ہی ویزیبل ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں کہ ان کے اوپر غور کریں۔ قرآن جو تھا وہ کتاب کی شکل میں تو کمپائل کیا گیا ہے، جب کمپائل کیا گیا ہے تو اس کے اندر کمپائل کرتے وقت کوئی انسانی غلطی تو نہیں اس میں شامل ہو گئی۔ ہمیں اپنا ذہن کو کھولنا چاہیے اور ایسی باتیں جو خدا کے شایان شان نہ ہوں اس کی طرف منسوب
نہیں کرنی چاہیے. ایک شخص خدا کی طرف پروفٹ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، وہ آج کا نہیں، 35 سال کے قریب گواہیاں لوگ دے چکے ہیں کہ 35 سال ہو گئے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ میں خدا کا پروفٹ ہوں، خدا کا نبی ہوں. تو امید ہے آپ میری گزارش کو سمجھ جائیں گے. میں سید صاحب کی اس تلاش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میری نظر میں ان کا یہ عمل ضرور اللہ کے ہاں جزا کا موجب بنے گا، اور میں سید صاحب کی روح کی پیاس کو سمجھتا ہوں جو وہ خدا کی تلاش کے پیچھے جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں. محترم جناب عبد الغفار جمبا صاحب، میں سید احمد بول رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ سے غور کریں. میں نے بڑے درد دل سے آپ کو بہت پہلے، کئی برس پہلے، ان دعوے دار کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، اور پھر میں نے درخواست کی تھی کہ آپ ان کے دعوے کو ضرور دیکھیں کیونکہ ان کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا، مؤدبانہ گزارش ہے میری، کہ آپ ادارہ زاہد خان صاحب کے جو دعویٰ ہے اس کے اوپر دعا کے ساتھ غور کریں. ان کی کتب جو ہیں وہ پڑھیں، خاص طور پہ وہ جو لال کتاب ہے God revealed himself as a visible God، اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ یہ بھی مرزا صاحب کا ایک نصیحت تھی کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز دیکھیں، نئی بات سنیں، تو جھٹ سے اس کو جھوٹ نہ کہہ دیں، اس کو دعا کریں، اس کے اوپر تحقیق کریں اور پھر دعا کریں، تو خدا آپ کی رہنمائی فرمائے گا. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء. سید احمد. میں عاجز بھی ایک عرصہ تک کسی سفر پر گامزن رہا. روز روز کی بے چینی اور بے قراری نے بہت تنگ کیا. بالآخر ایک دن وہ پہنچ گیا کہ جب کسی حد تک خدا کی قربت سے اور اس تصور سے دل ٹھنڈا ہو گیا، اور اپنے دل میں اور اپنے وجود میں اس یقین سے بھر گیا کہ یہ میں جس سے ملا ہوں یہ وہی خدا ہے جو ساری دنیا کا خدا ہے. محترم جمبا صاحب، اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ حضرت مرزا صاحب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور مردوں کو زندہ کرنے والے اور بیماروں کو شفا عطا کرنے والے ہیں. آپ ہیں جن کا اس دور میں خدا سے تعلق ہے، اور آپ لوگوں کا خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں مدد فرماتے ہیں. آپ نے سید صاحب کی اس تڑپ کو محسوس کیوں نہ کیا، اور ان کو اس خدا کا دیدار کیوں نہ کرایا جس کی خاطر وہ بھٹک رہے ہیں؟ آپ اگر خود خدا کی قربت کی تصویر ہیں تو اپنے ایک غلام کو اس راہ میں اس مقام پر کیوں لا کھڑا نہ کیا، اور کہ وہ کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہی نہ جہاں اس کو محمد رسول اللہ اور قرآن پاک پر بھی اعتراض کرنا پڑے؟ آپ نے کیا مسیح ابن مریم ہونے کے ناطے وہ شفا بخشی جس کی بیماری وہ لیے پھر رہا تھا؟ اگر کی تو آپ نے اس میں کیا کیا؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت کریں. اگر آپ اس کو خدا کا پتہ بتانے میں قاصر رہے اور مسیح عیسیٰ ہونے کے ناطے اس کی شفا میں آپ سے کوتاہی ہوئی، تو سید صاحب کا آپ سے بڑے عیسیٰ کی تلاش میں نکلنا اور اس کے پاس جانا حق بجانب ہے. اور آخر پر یہ عاجز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی غلامی میں حضرت سید صاحب سے اتنی گزارش کرتا ہے کہ آپ خدا کو اسی راہوں سے تلاش کریں جس راہ کا خدا نے خود پتہ بتایا ہے.
اور وہی راہ صحیح ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ والسلام، خاکسار محمد ناصر اللہ۔